لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. السلام علیکم. وسیم اختر دا لیڈر ہندی کے لیے اس کاریکرم میں سبھی کا استقبال ہے. آج حج ہونے جا رہا ہے. بہت ہی پروقار منظر ہے. خوش نصیب پل ہیں ان لوگوں کے لیے جنہیں حج کا موقع ملا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں اس بار جنہیں یہ موقع نہیں مل سکا. وجہ یہ رہی کہ کورونا کال کی وجہ سے سعودی عرب گورنمنٹ نے کچھ بندشیں لاگو کی ہیں اور احتیاط کے چلتے بہت کم لوگوں کو اس بار پرمیشن ملی ہے. زیادہ تر لوگ سعودی عرب کے ہی ہیں. جو لوگ حج میں شامل نہیں ہو سکے ہم ان کے لیے ایک اپنا خاص پروگرام لے کر آئے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حج کمیٹی کے ماسٹر ٹرینر یاسین قریشی صاحب، جو خود بھی 3 بار حج کر چکے ہیں اور عمرہ پہ ان کا اکثر آنا جانا رہتا ہے. مکہ سے لے کر مدینہ تک اور جہاں جتنے بھی مقدس مقامات ہیں ان کی انہیں بہت باریکی جانکاری ہے. ہم ان سے حج کے منظر کو لے کر بات کریں گے اور وہاں کے مقدس مقامات کے بارے میں پوچھیں گے. یاسین بھائی، آپ کا سواگت ہے. اور آج حج ہونے جا رہا ہے. یہ بہت ہی خوش نصیب پل ہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. میں سب سے پہلے دا لیڈر ہندی کا شکر گزار ہوں. شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے حج کے اس متبرک موقع پر یہ پروگرام منعقد کیا، جس سے تمام عازمین حج کو جو اس بار محروم رہ گئے ہیں اور جو شائقین ہیں اور جو لوگ وہاں موجود ہیں، جہاں جہاں تک ہماری یہ آواز پہنچے گی ان سب تک رہنمائی کا یہ ذریعہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی حج کر رہا ہے یا کوئی ارکان کر رہا ہے تو اس کا کیسے پورا ہو، کوئی کمی نہ رہ جائے. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے اس چینل کا. حج کا اگر ہم بات کریں حج کی، تو اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ حج کا آغاز، حج ایکچولی 5 دن کا ہوتا ہے. اس میں سب سے پہلے 8 ذی الحج کو اپنے اپنے گھروں سے احرام باندھ کر یا اپنے کمروں ہوٹل سے احرام باندھ کر حج کی نیت کر کے لبیک پڑھ کر منی جایا جاتا ہے. خاص مقام اس کی شروعات جو ہے منی سے ہوتی ہے. منی مطلب میدان؟ منی کا میدان ہے جس میں خیمے لگائے گئے ہیں جی. اور مسجد خیف وہیں پر ہے جو بہت متبرک ہے. جی. اور لاکھوں کی تعداد میں خیمے ہیں وہاں. جی. بڑا معقول انتظامات ہے. جی. اور اس میں فائر پروف خیمے بنائے گئے ہیں. جی. اور ایک کورونا کی وجہ سے تو آپ یہ دیکھیں کہ احتیاطاً پہلے کافی لوگ ہم لوگ اکٹھے ایک ساتھ سو جاتے تھے، رہتے تھے. اب کافی دور دور بٹھایا گیا سب کو، اسی لیے حج کو مہنگا کر دیا. اگر یاسین بھائی ہم بات کریں اس منظر کی جو منی میں منظر آپ نے بھی دیکھا ہے اور جو اس وقت وہاں پہ چل بھی رہا ہے، تو اس کو کس طرح سے لفظوں میں بیان کریں گے؟ دیکھیے، میرے پاس تو ایسے حروف نہیں ہیں کہ میں بیان کر سکوں. وہاں تو اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے اور سفید خیمے جہاں تک نظر اٹھتی ہے وہاں تک خیمے ہی خیمے ہیں، اور ایک ہی سائز کے ہیں اور ایک ہی ڈیزائن کے اور ایک ہی رنگ کے. یہ لگتا ہے آسمان سے پرندے اتر آئے ہیں. اور ان خیموں کے اندر اللہ کے بندے اپنے رب کو سر جھکاتے ہیں اور عزیزی انکساری کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں. اور منی کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہیں. وہیں سے حج کا آغاز ہوتا ہے اور دن بھر حاجی لوگ وہیں رہتے ہیں. ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں. رات بھر عبادت کرتے ہیں، تہجد ادا کرتے ہیں. پھر اگلے دن صبح 9 ذی الحج تک فجر کی نماز پڑھ کے منی میں رہتے ہیں. اور فجر کی نماز کے بعد پھر عرفات کے میدان میں حج کے جو ارکان ہیں ان کی ادائیگی کے لیے نکل پڑتے ہیں. اچھا، منی کے میدان سے پہلے یا بعد میں طواف کے لیے کس طرح سے جاتے ہیں؟ پہلے تو کعبہ شریف میں عمرہ کیا جاتا ہے. جی. وہ ضروری ہے، طواف قدوم کرتے ہیں، جانا ہی پڑتا ہے. جی. اور صفا و مروہ کی صحیح کرتے ہیں. جی. جس وقت کعبہ شریف پہ جاتے ہیں اور پہلی نظر پڑتی ہے تو بس اللہ ہوتا ہے اور اللہ کا بندہ ہوتا ہے. جی. آسمان سے اگر کہیں پر آپ کو رحمت برستی دکھتی ہے تو وہ بیت اللہ ہے. جی. اور بیت اللہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ
کعبہ شریف کی جو اوپر کی کالر ہے اس پر نظر رکھتے ہیں عازمین اور پڑھتے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتے ہوئے نظر جب تک پلک نہیں مارتے ہیں اور دعا مانگتے رہتے ہیں، اس وقت کی ساری دعائیں بارگاہ الہی میں مقبول ہوتی ہیں۔ یہ اکثر سنا ہے یاسین قریشی صاحب کہ جب پہلی نظر پڑتی ہے خانہ کعبہ پر تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، تو چونکہ آپ بھی گئے ہیں وہاں پر تو کچھ کوئی ایسی وہ بتائیے ہمیں جیسے ہم اور تمام ہمیں دیکھنے والے بھی یہ سمجھ سکیں کہ اس دعا کی کتنی اہمیت ہے، اور آپ جب وہاں گئے تھے تو آپ نے کس طرح سے یہ محسوس کیا تھا کہ جو آپ دعا مانگ رہے ہیں وہ قبول ہو رہی ہے۔ کیا بات ہے صاحب، ماشاء اللہ۔ میں اس لائق نہیں تھا وہاں پہنچ سکوں، یہ اللہ کا کرم تھا، اس نے اپنے حبیب کے صدقے میں مجھے ناچیز کو بلا لیا۔ پہلی جب میری نظر بیت اللہ پر پڑی اور میں نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اپنے پلک مارے بغیر جتنی دعائیں مانگی، تو اس میں پہلی دعا یہ تھی کہ یا رب مولا، اس وقت جو میں دعائیں مانگ رہا ہوں اور اپنی زندگی میں جتنی بھی جائز دعائیں مانگوں سب قبول کر لیجیے، اور اللہ نے قبول کر لی۔ میں نے ایک دعا مانگی تھی، یا رب العالمین مجھ ناچیز کو حرمین شریفین یعنی دونوں حرم کعبہ اور مدینے کے حرمین شریفین اور بیت المقدس کی محبت، اس کا علم اور اس کی بار بار حاضری ایک خاتم تقدیر میری تقدیر میں لکھ دی، اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرما لیا۔ بس میں نہیں جانتا کہ میں آج تک کتنے مرتبہ کعبہ شریف گیا ہوں، اللہ نے مجھے کتنے مرتبہ بلایا، اور جب تک میری زندگی یہی تمنا لگی رہتی ہے کہ موقع ملے جلدی سے کعبہ شریف چلے جائیں، اور سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ جیسے عبادت، جیسے مسلمانوں کی بات کریں تو ان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور وہ زیادہ تر مسلمان اس فرض کو ادا بھی کرتے ہیں۔ ہم بات کریں جیسے وہ اپنے شہروں میں اپنے گھروں میں یا اپنی مسجدوں میں وہ جب نماز پڑھتے ہیں، تو جب وہ خانہ کعبہ یا مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں تو اس میں کس طرح کی جیسے عبادت کا جو لطف ہے وہ کس طرح سے بڑھ جاتا ہے؟ کس طرح؟ دیکھیے، 2 اس کے راستے بنتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ براہ راست اللہ کے سامنے بندہ موجود ہے، خانہ کعبے میں اللہ رب العزت موجود ہے ہر وقت، اس کی قدرت، اس کا جلوہ، اس کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کی قدرت اور اس کا جلال سب موجود ہے وہاں۔ آدمی لرزتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ اور دوسری چیز یہ کہ عام مسجد میں نماز پڑھنے میں اور کعبہ شریف میں سجدہ کرنے میں 1,00,000 گنے کا فرق ہے، 1,00,000 گنا زیادہ اجر عظیم ملتا ہے بیت اللہ میں کوئی عبادت کرنے کا، نماز پڑھیں، سجدہ کریں یا طواف کریں یا کوئی بھی نیک کام کریں، تو یہ سیدھی برکتوں کی مقام ہے۔ یہ سیدھے کہیں کہ وہ لطف جو وہاں مدینہ منورہ یا خانہ کعبہ میں ہے وہ دوسری جگہوں پر نصیب نہیں ہوتا، ممکن نہیں ہے، ممکن بھی نہیں ہے، قدرتی بھی ممکن نہیں ہے صاحب کہ اور کہیں وہ لطف اور وہ نظارے اور وہ جلوے مل جائیں۔ مدینہ منورہ کی آپ بات کریں تو وہاں رحمت اور بس رحمت، کیونکہ وہاں رحمت للعالمین تشریف فرمائے، اور وہاں ایک نیکی کریں تو 50,000 کا ثواب ہے۔ اور آپ دوسرے ایک حدیث شریف آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ، تو میرے مدینے میں ایسی برکت نازل فرما جیسی برکت تو نے نازل فرمائی مکے میں، اور اس کو دگنا کر دے۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں تو بے شمار برکتیں ہیں مدینہ منورہ میں، تو ایک نیکی کرنے کی، ایک نماز کی، ایک سجدے کی، ایک روزے کی، قرآن کے ایک الفاظ پڑھنے کی، یہ تو برکتیں کہیں اور مل ہی نہیں سکتی، اسی لیے وہ حرمت والے مقام ہے۔ ایک چیز یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جو مزاج ہیں، جو لوگوں کے مزاج ہیں، مکہ والوں کی بات کریں اور مدینہ والوں کی بات کریں تو مدینہ والوں کو بہت نرم دل کہا جاتا ہے، اس کی وجہ؟ اس کی سیدھی وجہ ہے وہاں رحمت للعالمین تشریف فرما ہے، آپ کا مدینہ رحمت للعالمین حضرت یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور آپ نے بتایا کہ یہاں پر تیز آواز میں بات نہ کریں، مہمان نوازی اگر کوئی سیکھے تو مدینہ منورہ سے سیکھے، قربانی دینا سیکھے تو کوئی مدینہ منورہ سے سیکھے، کسی کے اوپر احسان کرنا سیکھے تو مدینہ کے انصار سے سیکھے، تو وہاں تو بس رحمت ہی رحمت ہے۔ اور صلہ رحمی اس لیے کہ وہ انصار مدینہ ہیں جنہوں نے ہجرت کے بعد سے اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا ہجرت والے مومنوں کے اوپر، اس لیے وہاں پہ
خواص میں شامل ہے رحم دلی، صلہ رحمی اور خاطر تواضع. یہ چیز تو وہاں پر جو ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی. یہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ جب رمضان میں افطار کا وقت ہوتا تھا وہاں، تو وہاں لوگ اپنے اپنے دسترخوان بچھائے ہوتے تھے جو سعودی تھے، اور وہ ہر چند اس کوشش میں رہتے تھے کہ جو اس میں داخل ہونے والا ہے حرم میں، وہ سب سے پہلے ان کے دسترخوان پہ بیٹھ کے افطار کرے، اور اس کے لیے وہ اس کی جوتیاں تک پکڑ لیتے تھے. اگر وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تھا تو اس کی جوتیاں ہاتھوں میں لے لیا کرتے تھے. تو یہ منظر کیا، جیسے ہم رمضان سے الگ بات کریں، اب حج ہو رہا ہے تو حج کے دن بھی ایک شاید روزہ رکھا جاتا ہے، تو وہ افطار کا وہ منظر تب بھی دکھائی دیتا ہے. حج میں حج والے دن کا روزہ منع ہے. مکہ مکرمہ میں اور عرفات کے میدان میں جو حاجی ہیں جاتے ہیں تو حج والے دن کا روزہ اللہ کے رسول نے نہیں رکھا تھا، تو ثابت ہے یہ حدیث شریف کے مطابق. تو لیکن باقی آس پاس کے دن میں روزے رکھے جاتے ہیں، اور برابر عرب کے لوگ تمام افطاری کا سامان لا کر اور بڑی عاجزی و انکساری سے ایک ایک حاجی کو پیش کرتے ہیں. طرح طرح کی کھجوریں، طرح طرح کے پکوان دیتے ہیں، اور بڑے عاجزانہ انداز میں دیتے ہیں کہ حاجی ہمارا کھانا کا نوالا اٹھا لے تاکہ یہ برکتیں ہمیں بھی میسر ہوں. جیسے جب مینا کے بعد جو حاجیوں کا سفر شروع ہوتا ہے وہ عرفات پہنچ کر ایک عرفات میں جو منظر ہوتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم اپنے لوگوں کو بتانا چاہیں گے. یاسین بھائی، کس طرح کا منظر ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ کلمہ پڑھتے ہیں ہر عازمین، اور اللہ کے بندے یہ پڑھتے ہوئے کھلے سر کشاں کشاں اس ارض پاک کی طرف چلے جاتے ہیں جسے عرفات کہتے ہیں، جو وہ مقدس مقام ہے جہاں پر دن بھر قیام کیا جائے گا، اور کرتے ہیں اور آج کر رہے ہیں، جس میں ایک مسجد ہے جسے نمرہ کے نام سے مشہور و معروفیت ملی ہوئی ہے، جس کا آدھا حصہ عرفات کے خارج میں ہے اور آدھا حصہ عرفات کے اندر ہے. وہاں خطبہ ہوتا ہے. ظہر اور عصر کی 2 نمازیں ایک اذان سے پڑھائی جاتی ہیں. ایک اقامت 2 ہوتی ہیں، اذان ایک ہی ہوتی ہے، اور وہاں ادا کرائی جاتی ہے، اور اس کے بعد دعا ہوتی ہے سارے عالم اسلام کے لیے، ساری انسانیت کے لیے دعا ہوتی ہے. اور وہیں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جو آپ کا آخری خطبہ ہے، حجت الوداع کے موقع کا جو خطبہ کہتے ہیں، وہ کچھ اس طرح سے تھا. میں آپ کو بتاؤں. اچھا یاسین بھائی، اس سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ جیسے حج کی اگر ہم بات کریں تو وہ کیا وقت ہے جب وہ حج مکمل ہوتا ہے؟ جیسے ہم 5 دن حج کے 5 دن ہیں، اور 5 دن میں سب سے آخری دن جو ہے وہ حج والا دن، جب عرفات کے میدان میں تمام حاجی اکٹھا ہو جاتے ہیں، تو وہ وقت کون سا ہوتا ہے کہ جب حج مکمل ہو جاتا ہے؟ حج دن بھر عرفات میں رہنے کا نام ہے. کوئی وقت خاص مقرر نہیں ہے. اگر کوئی 15 منٹ پہلے بھی مغرب کی اذان سے عرفات میں داخل ہو گیا اور مغرب تک رک گیا وہ 15 منٹ، تو بھی اس کا حج ہو جائے گا. اس میں قیام کا نام حج ہے. کتنا قیام کرنا ہوتا ہے اس میں؟ 5 منٹ بھی اگر مل گئے آپ کو تو آپ کا قیام منیمم. ویسے تو صبح سے شام تک رہتے ہیں الحمدللہ، لیکن اگر مجبوری کسی کے ساتھ ہے اور بالکل آخری ایام میں پہنچتا ہے تو بھی اس کا حج ہو جائے گا، کیونکہ عرفات میں پھر لیکن وہ مغرب سن کر اذان وہاں سے چل دے مزدلفے کے لیے نماز پڑھے بغیر، تو حج اس کا مکمل ہو گیا. یہاں باقی اس کے ارکان رہ جاتے ہیں، قربانی، حلق اور کعبے کا طواف، یہ بات کے، اور کنکری مارنا، رمی کرنا جسے کہتے ہیں، شیطان کو کنکری مارنا، یہ ارکان بات کے ہیں اگلے 2 دن کے، وہ چلتے رہتے ہیں 3 دن تک. میدان عرفات کی ہم بات کریں تو اسلام میں اس کا ضرورت سے زیادہ ذکر بھی کیا گیا ہے اور اہمیت بھی بیان کی گئی ہے. تو اگر ہم حج کے علاوہ اس میدان کو دیکھیں تو اس کی تاریخی اہمیت کے بارے میں آپ ذرا سا ہم لوگوں کو بتائیے، اور جو سننے والے ہیں ہمارے ان کو بھی جانکاری ملے. دیکھیے، عرفات کا میدان 127 اسکوائر کلومیٹر پہ مشتمل ہے. اس میں پہاڑ ہیں، وادیاں ہیں اور کھلے میدان ہیں. اور اس کے بعد یہ مسجد تعمیر کی گئی نمرہ، وہ پہاڑی جبل رحمت جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر دن بھر قبلہ رخ ہو کر دعائیں مانگی تھی اپنی امت کے لیے. وہ بڑا پرکیف منظر ہوتا ہے، اور حاجی اس پر ایسے لگتا ہے جیسے سفید کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں. اور
چاروں طرف لبیک کی آوازیں ہوتی ہیں اور دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول نے جو اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی تھیں، جی، ان میں سے کون سی ایسی دعائیں ہیں جو زیادہ مقبول ہیں یا جن کا زیادہ ذکر آیا ہے؟ ایک تو جو دعائیں مانگی ہیں امت کے لیے، اس میں خاص دعا یہ ہے کہ اللہ میری امت کو اچانک کسی آفت سے تباہ نہ کرنا، ہلاک نہ کرنا، جیسے اور نبیوں کی امتیں ہوئی ہیں، اور ان کو ایک قحط سالی کے تحت، یعنی بھوک سے موت نہ ہو، کہ بھوک دے دی اللہ نے عذاب کے طور پر اور پوری امتیں تباہ ہو گئیں۔ یہ دعائیں خاص کی تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہوئیں اور ہونا ہی تھیں الحمدللہ۔ اور باقی تو آپ نے نصیحتیں کی ہیں اپنی امت کے لیے، اس دن کی نصیحتیں خاص ہیں۔ کہا تھا کہ اے لوگو، جس طرح سے آج کا دن اور یہ جگہ حرمت والی ہے، کچھ لوگ یہاں نہیں ہیں، تم ان تک پہنچا دیں میری بات کہ ایک دوسرے کا کوئی قتل نہیں کرے گا، مومن سب آپس میں بھائی ہیں، بیاج سود کا کام نہیں کرے گا، یہ نہیں کھائے گا، یہ حرام ہے، اسے اللہ نے منع کر دیا ہے، اور میں اپنے پیروں تلے رگڑتا ہوں اس جہالت کو، اس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ انسانیت کے ساتھ ظلم تھا۔ اور خواتین کے یعنی عورتوں کے حقوق برابر ہیں، آپ ان کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے، وہ آپ کے ساتھ ہیں برابر اس اعتبار سے کہ مردوں کے برابر، مردوں کے برابر جو حقوق جیسے مردوں کے ویسی خواتین کے ویسی عورتوں کے، ان کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہیں ہو سکتی، ان کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئیں، ان میں کچھ کمی ہو تو اسے صلہ رحمی سے نپٹا دیں۔ جو آخری خطبہ ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، وہ بھی صرفات کے میدان میں دیا گیا تھا، اور وہ بہت یادگار خطبہ ہے کہ جب انہوں نے اپنی امت کے سامنے اور تمام دنیا کے سامنے یہ صاف کر دیا تھا کہ اب جو انسان کی پہچان ہوگی وہ کس طرح سے ہوگی۔ انسان کی پہچان کے لیے میرے آقا نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اس کے تقوی کی بنا پر اس کی پہچان ہو۔ کوئی عربی کسی اجمی پہ فوقیت حاصل نہیں کر سکتا، کوئی اجمی عربی پہ فوقیت حاصل نہیں کر سکتا۔ عربی اور اجمی کا مطلب یہ ہوا کہ جو عرب کے لوگ ہیں وہ عربی، اور جو خارجی باہر کے، جو عرب سے باہر کے ایکس عرب رہنے والے ہیں باہر وہ اجمی کہلاتے ہیں۔ جی ہاں، تو ایک دوسرے پہ فوقیت حاصل نہیں کر سکتے سوائے تقوی کے۔ جس میں تقوی ہے وہ اس اہل ہے، اس لائق ہے، مطلب قابلیت کے، دینی قابلیت اور پرہیزگاری، تقوی انسانیت کے اندر جس کے اندر جاگرکتا ہے، وہ لوگ آگے کو فوقیت حاصل کر کے بڑھیں گے۔ اور بھی کچھ اچھی باتیں انہوں نے اس خطبے میں کہی تھیں مسلمانوں کے لیے۔ جی ہاں، یہ کہا تھا کوئی کسی کا خون نہ کرے، خون نہ بہائے، صلہ رحمی سے پیش آئیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور میرے بعد میرے صحابہ جو ستاروں کی مانند ہیں ان کے ساتھ ہو جائیں، ان کی باتوں پہ عمل کریں، ہو سکتا ہے آگے ہماری آپ کی ملاقات ہو نہ ہو۔ یہ فرمایا میرے آقا نے، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے تھے کہ ایسا کیوں فرما رہے ہیں رسول اللہ، لیکن آپ نے فرما دیا، اور ویسا ہی ہوا کہ 3 مہینے کے بعد آپ نے پردہ فرما لیا واپس آنے کے بعد۔ جب حج ہو جاتا ہے وہاں میدان عرفات میں، تو پھر حاجی جو ہیں وہ کدھر کی طرف چلتے ہیں؟ حج کے بعد یعنی مغرب کی اذان کے بعد ایک بہت زور سے غولہ چھوڑا جاتا ہے توپ کے ذریعے، اور لبیک کی صدائیں پڑھتے ہوئے اس وقت سب لوگ مزدلفے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، جو مینا کے راستے میں پڑتا ہے، تقریباً 7 کلومیٹر ہے بارڈر ٹو بارڈر۔ اس میدان میں جا کر قیام کرنا ہوتا ہے۔ وہاں مسجد المشعر الحرام ہے جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ لگوایا تھا، اس کی اور اس کے پاس تک پورا میدان جو ہے وہ حرمت والا ہے، اور وہاں زمینوں میں ٹھہرنا پڑتا ہے، کنکریوں میں، ریتے میں، عاجزی ہو ان کے سارے کے ساتھ، چاہے کوئی کتنی بادشاہ ہو یا فقیر ہو، سب کو اسی زمین پر لیٹنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ وہاں مغرب اور عشاء ادا کرنا ہے ایک ساتھ، اور مغرب کا وقت طول ہو جاتا ہے چونکہ بڑھا دیا جاتا ہے، کسی وقت پہ آپ مزدلفہ پہنچیں اور وہاں مغرب وقت پر ادا کریں، اور عشاء اپنی ادا کریں، اور ادا کرنے کے بعد رات بھر عبادت کریں، اور وہاں سے 49 کنکری اکٹھی کر لیں جو چنے کے دانے کے برابر ہوتی ہیں، وہ بہت رہتی ہیں زمین میں، وہ اٹھا لیں تاکہ دوسرے دن سے 3 دن تک شیطانوں کو یعنی رمی کے کام میں آتی ہیں اور ان کو ماری جاتی ہیں، اور وہاں عبادت رات بھر کرتے ہیں۔ پھر صبح فجر کی نماز پڑھ کر وہاں سے پھر لبیک پڑھتے ہوئے چل دیتے ہیں مینا کے لیے، اور مینا میں جا کر اپنا سامان رکھا، اور وہاں رکھنے کے بعد 7 کنکری نکالی اور پہلے جا کے کنکری مار دی۔
اور اس کے بعد قربانی کا حکم ہے، حج کی قربانی شکرانے کے طور پر اللہ کے، اللہ کو اس دن قربانی پسند ہے، جیسے ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی اولاد کو پیش کر دیا تھا، ایک نبی دوسرے نبی کو پیش کر رہا گردن اللہ کی راہ میں، حالانکہ وہ اللہ نے قبول کر لی، ضرورت نہیں پڑی، لیکن وہ ثواب مل گیا ان کو، اور وہ ہم لوگوں کو پر ایک آسانی طریقے کے لیے جانوروں کو نرم کر دیا گیا کہ آپ ان کی قربانی دے سکتے ہیں، آپ کو اولاد کی دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ قربانی دی جاتی، پھر حلق کراتے ہیں اپنا، اور اس کے بعد کپڑے بدلنے کے بعد حاجی لوگ کعبہ شریف کی طرف جاتے ہیں اور طواف زیارہ کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں سادے کپڑوں میں، اور واپس منی آنا شرط ہے، وہیں آگے پھر قیام کریں گے۔ اچھا، اس بیچ جو صفا اور مروہ کا ذکر ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، وہاں بھی حاجی پہنچ کے وہ کرتے ہیں، وہ کس دن ہوتا ہے؟ جس وقت بھی انسان حالت احرام میں کعبے کا طواف کرے گا، 2 نفل ادا کرے گا، اور زمزم پینے کے بعد صفا و مروہ میں داخل ہوگا۔ صفا و مروہ 2 مشر ہیں، نشانی ہیں اللہ کی، جیتی جاگتی نشانیاں، جس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں بھی ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت ابی تمرا۔ تو صفا کی پہاڑی سے جب مروہ کے تک چلتے ہیں تو یہ غالباً 398.4 میٹر ایریا ہے، وہاں سے دعائیں مانگتے ہوئے چلتے ہیں، راستے میں 2 ہری لائٹیں لگی ہوتی ہیں جو قریب 65 میٹر کی لمبائی میں ہیں، اس میں تیز دوڑتے ہیں مرد حضرات، کیونکہ اس جگہ پہلے گڈھا تھا اور حضرت ہاجرہ دوڑتی تھی، وہ دوڑی تھیں جب پانی کی تلاش میں، انسانیت کی تلاش میں، جب اسماعیل علیہ السلام قدم رگڑ لیتے اور پیاس کی شدت سے پریشان تھے، تو اس وقت وہ تلاش کر رہی تھی کہ کوئی زندہ چیز ملے انسان جس سے میں کچھ چیز حاصل کر سکوں، تو وہ اس گڈھے میں بھاگ کے جاتی تھیں کہ سامنے مجھے اسماعیل علیہ السلام دکھتے رہیں، اس لیے تیزی سے بھاگ کے نکل جاتی تھی۔ تو اب اس جگہ کو پلین کر دیا گیا ہے، تو اس میں ہری لائٹیں لگا دی، اس سنت کو قائم رکھنا ہے جو حضرت ہاجرہ نے کی، وہاں دوڑتی تھیں، تو ہمیں قیامت تک دوڑنا ہے۔ اور دیکھیے آپ کے خواتین کا اسلام میں کیا مرتبہ ہے کہ ایک خواتین نے جو ارکان کیے، جو کوشش کی، اور اپنے رب کا شکر ادا کیا اور صبر کیا، اس کا مرتبہ تو دیکھیں کہ امت مسلمہ کے اوپر قیامت تک وہ ہر چیز لازم و واجب کر دی گئی۔ آب زمزم بھی انہی کی وجہ سے، جی ہاں، وہ ان کا 7واں چکر جب مکمل ہوا، مروہ کی پہاڑی پر دیکھتی ہیں کہ کوئی کھٹ کر کے آواز آتی، تو دیکھتی ہیں تو وہاں پر بچے اپنے ان کے لیٹے ہوئے تھے، تو وہاں کوئی فرشتہ اپنا پر مار رہا ہے، تو بھاگتی ہوئی آتی ہیں کہ اللہ خیر کرے، کیا معاملہ ہے؟ جا کے دیکھتی ہیں تو فرشتہ غائب ہو جاتا ہے، وہ حضرت جبریل امین تھے۔ تو اس جگہ ایک پانی کا چشمہ جاری و طاری ہو جاتا ہے، تو وہ دیکھتی ہیں کہ بہت زیادہ نکل رہا ہے، تو اسے اپنی پیاس بجھ جاتی ہیں، اپنے لخت جگر کی پیاس بجھ جاتی ہے، اور پھر آس پاس مٹی اور پتھر رکھ کے اور کہتی ہیں زم کے معنی ہوتے ہیں ٹھہر جا، آپ نے نہیں کہا رک جا، رک جاتا، ٹھہر جا، وہ قائم ہو گیا، اسی لیے اس کا نام زمزم ہے۔ انہی کے صدقے میں یہ قیامت تک جاری و طاری رہنے والا جنت کا چشمہ ہے جو چالو۔ حج مکہ و مدینہ دونوں جگہ سے لائیو ہو رہا ہے، تو یاسین بھائی کس طرح کا یہ بدلاؤ ہے؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں آپ نے بھی حج کیا ہے، تو اس وقت وہاں اگر طواف کی بات کریں خانہ کعبہ کے، تو اتنی جگہ نہیں ہوتی تھی کہ لوگ پیر رکھنے کے لیے بہت انہیں مشقت کرنی پڑتی تھی۔ بالکل، آج یہ عالم ہے کہ وہ پورا خالی دکھتا ہے اس میں، تو کس طرح کا بدلاؤ ہے؟ اب اس وقت گورنمنٹ کے جو احکامات ہیں، وہاں 20 حاجیوں کا گروپ بنا دیا ہے، اور کمپیوٹر سے ان کو ایک کوڈ دے دیا گیا ہے، وہ کوڈ آ کر بتائیں گے تو اندر داخل ہوں گے، اور ایک وقت میں پورے حتیم میں، پورے حرم کے جو آنگن ہے کعبے کے چاروں طرف، اس میں کل 6000 آدمی جا سکتے ہیں، 3 گھنٹے تک رہیں گے، 3 گھنٹے بعد ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، ایگزٹ کر دیا جائے گا، باہر خارج کر دیا جائے گا، اور پھر پورا جو ہے مطاف سینیٹائز کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسری ٹیم آئے گی 6000 لوگوں کی، اور سب لوگ 3 سے 4 میٹر کی دوری پر چل رہے ہیں سیفٹی کی بنا پر، اور کعبہ شریف کے چاروں طرف اس وقت ایک کمی رہ جاتی ہے حاجی کو کہ کعبے کا بوسہ نہیں مل پاتا، حجر اسود کا بوسہ نہیں مل پاتا، اور غلاف کعبہ سے نہیں چپٹ پاتا، حتیم کے اندر داخل نہیں ہو پاتے کیونکہ بیریکیڈنگ کر دی گئی ہے۔ بیریکیڈنگ کی بنا سیفٹی ہے کہ ایک دوسرے کے قریب نہ آئیں، کورونا کی وبا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، تو اس حصے میں بیریکیڈنگ کر کے چاروں طرف طواف کرتے رہتے ہیں، اور اسی طرح سے صفا مروہ میں بھی دور دور چلنا اور لائن میں چلنا طے کر دیا گیا ہے۔
اور جب ایک ٹیم نکل جائے گی 6000 لوگوں کی تو دوسری ٹیم اندر داخل ہوگی. جب کووڈ کی پابندیاں نہیں تھیں تو طواف میں لگ بھگ کتنے لوگ موجود رہتے ہوں گے ایک بار میں؟ حتیم میں تو کم سے کم آپ دیکھیے چھوٹا سا حتیم ہے تو اس میں کم سے کم 400 آدمی گھس جاتا تھا. جی مطلب ایک کے پیر پہ ایک رہتا تھا. جی. اور پورے مطاف میں 2.25 لاکھ حاجی ہر وقت موجود رہتے ہیں. ہر وقت طواف کرتے تھے کیونکہ وہاں کسی نے کبھی فرش ہی اس کا سفید نہیں دیکھا. جی. سر دیکھیں یا سفید لباس دیکھیں, اس کا فرش بھی دکھائی دے رہا ہے. اب تو فرش ہی فرش دکھ رہا ہے. جی. کہیں کہیں اللہ کے بندے طواف کر رہے ہیں. جی. تو یہ کووڈ کی وجہ سے دقت ہے. جی. بہت سے لوگ, جیسے ہم ہندوستان کی بھی بات کریں تو کوئی بھی ایک حاجی وہاں اس بار نہیں جا سکا ہے. بہت سے لوگوں کے دل میں یہ ارمان تھے کہ وہ زندگی رہتے ایک اللہ کا جو فریضہ ہے, جو اس نے فرض کیا ہے اپنے بندوں پر, وہ اس کو ادا کر دے. وہ نہیں گئے ہیں تو ان کے دل میں کہیں ملال ہے. ہاں, کبھی ملال نہیں کرنا چاہیے, اپنے رب پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. جی. انشاءاللہ انہیں موقع ملے گا کیونکہ وہاں دعا کی جا رہی ہے. اور ہم سب اپنے گھروں میں بیٹھ کر دعا کریں. آج کے دن کی دعا مقبول ہوتی ہے کہ یا اللہ دنیا میں امن و امان کر دے, ہمارے وطن عزیز میں بھی امن و امان فرما رب العالمین, تاکہ ہم تیرے گھر کی زیارت کر سکیں اور اگلی سال وہاں پہ حاضری دے سکیں. جیسے اکثر یہ بات ہوتی تھی جب حج ہوتا تھا تو یہ دعاؤں کی اپیل ہوتی تھی کہ ہندوستان کے لیے بھی لوگ دعائیں کریں. تو اب کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ ہندوستان کے لیے دعاؤں کا کوئی سلسلہ بن پائے؟ جی ہاں, میں نے ابھی صبح سے میں لگا ہوا ہوں اسی کام میں. جی. میرے جتنے بھی دوست وہاں ہیں جو مقیم ہیں, رہتے ہیں مکے میں, اور وہ عرفات کے میدان میں بھی ہیں, جی. تو ان سے میں برابر درخواست کر رہا ہوں اور وہ دعا کر رہے ہیں ہمارے وطن کے لیے, ہمارے صوبے کے لیے, ہمارے ضلع کے لیے, ہمارے یہاں کے لوگوں کے لیے, پورے وطن کے لیے, کہ یہاں پہ امن و امان رہے, کورونا کی وبا سے محفوظ رہے. اور تیسری جو سکھ بگاہٹ ہو رہی ہے کہ تیسری لہر چل سکتی ہے, کہ اللہ اسے چلائے نہ اور اسے روک دے, اور سب کو محفوظ رکھے. ہم سب کے کاروبار اچھے رہیں, صحتیں اچھی رہیں, وطن میں محبت رہے. ہم نے محبت کے لیے بھی دعا کے لیے کہا کہ ہمارے وطن میں سب رنگ کے پھول ہیں, سب لوگ مل کے آپس میں پیار سے رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں, ایک دوسرے کی خدمت کریں. جیسے ابھی کورونا کے وقت میں بھی وہ لوگوں نے ایک دوسرے کی مدد کی. ماشاءاللہ یہ ایک مثال ہے دنیا میں ہندوستان کی, اور ہمیشہ رہے گی. اور اس کے لیے دعائیں کعبے میں ہوتی ہیں اور وہاں کی دعا رد نہیں ہوگی. انشاءاللہ امن و امان اور پیار محبت ہمیشہ بڑھے گا. جو لوگ حج پہ نہیں جا پائے ہیں, جو بھارت کے لوگ حج پر نہیں جا پائے ہیں اور گھروں پر ہیں, تو وہ نمازوں میں کس طرح سے دعا کریں, ان کے لیے کیا اپیل ہوگی آپ کی؟ بس میں تو کہتا ہوں نماز کے بعد, ہر فرض نماز کے بعد درود شریف اول و آخر پڑھیں اور اپنے رب سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں بھی اس در کی حاضری نصیب فرما. اور یہ ایک ایسی دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی, ضرور جاتا ہے بندہ, ضرور جاتا ہے رسول اللہ کے در پر اور کعبہ شریف. یہ تھے ہمارے بیچ ماسٹر ٹرینر حج کمیٹی یاسین قریشی صاحب. آپ نے بہت منظر وہاں کا کھینچا ہے, اور واقعی وہ منظر, وہ ایسا منظر ہے کہ جس کو میرے خیال سے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. یاسین بھائی نے صحیح کہا تھا کہ میرے پاس وہ حروف نہیں ہے جس میں یہ بتا سکوں کہ وہاں کا کیا منظر ہوتا ہے. میں بھی وہاں گیا ہوں عمرہ کے لیے, تو میں تو حیران رہ گیا تھا وہاں دیکھ کر کہ جب اتنی گرمی کے بیچ رمضانوں میں ہم لوگ مدینہ منورہ تھے اور اچانک ہوائیں چلنے لگتی تھیں اور ایسا لگتا تھا جس سے جنت کی کوئی کھڑکی کھل گئی ہے. تو وہ منظر میرے خیال سے لفظوں میں بیان کرنے کے لائق ہی نہیں ہے. اللہ کے گھر میں جن لوگوں کو جانے کی حاضری کا موقع ملتا ہے ان کے لیے یہ بہت ہی اہم پل ہوتے ہیں. اور ہماری دا لیڈر کی بھی دعا ہے, لیڈر کی طرف سے بھی یہ میری دعا ہے کہ اللہ اس حاضری کو قبول فرمائے جو لوگ وہاں گئے ہیں, اور جو لوگ نہیں جا پائے ہیں ان کے لیے آنے والے وقت میں یہ موقع نصیب ہو. شکریہ. السلام علیکم.